الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا چوتھا حلقہ ہے. پچھلے حلقے میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی کتابت کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی کتابت کے لیے چند کتاب کو مقرر کیے تھے. وہ کتاب آپ کی خدمت میں رہتے حاضر ہوتے اور اس وحی کی کتابت فرماتے. ہم اس حلقے میں قرآن کریم کی کتابت کے دوسرے دور کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں ایک اہم نقطہ بیان کرنا ضروری سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو قرآن کریم کی کتابت کی گئی، اس میں ایک ضروری بات یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتا، وحی کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا، تو صحابہ کرام جو کتاب وحی تھے، کبھی 2 تھے، کبھی 3 تھے، کبھی 4 ہوتے، کبھی 5 ہوتے، تو جتنے حضرات ہوتے اتنا ہی وہ ٹکڑا لکھا جاتا. اگر 2 کاتب ہیں تو 2 ٹکڑا لکھا جاتا، اور 3 صحابی ہیں تو 3 ٹکڑا لکھا جاتا. اس طرح سے 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، تو کبھی کبھی 7 ٹکڑے بھی ہوتے. قرآن کریم کے اس وحی کے 7 ٹکڑے لکھے جاتے. اور اسی طرح قرآن کریم کا وہ ٹکڑا مختلف حصوں میں لکھا جاتا. اور جب کتابت کی مجلس برخاست ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتابت سے راضی ہوتے، تو پھر وہ وحی کا وہ ٹکڑا لوگوں کے درمیان متداول ہوتا، یعنی لوگوں کے درمیان اس پہ عمل ہوتا. لوگ اس کا تعلم اور تعلیم کرتے، لوگوں کو خود سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے، خود یاد کرتے اور لوگوں کو یاد کراتے. انہی مختلف ٹکڑوں پہ معمول رہا، انہی ٹکڑوں پہ عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا ملے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہوا کہ اس امت مسلمہ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اس امت مسلمہ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے آخری دور میں، جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا آخری دور آیا. یعنی جبریل علیہ السلام ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن کا مدارسہ کرتے، یعنی سننے اور سنانے کا کام ہوتا. اسے دور کہا جاتا ہے، سننے اور سنانے کا کام ہوتا. ہر سال 1 بار یا 2 بار آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال میں 2 بار تشریف لائے، اور یہ قرآن کریم کا آخری دور تھا. اسے عرض اخیرہ کہا جاتا ہے. اور اسی عرض اخیرہ کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ قالت اخبرنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی ان جبریل کان یعارضہ فی کل سنہ مرہ او مرتین وانہ عارضہ الآن مرتین وانی لا ارى الاجل الا قد اقترب فاتق اللہ واصبری فانہ نعم السلف انا لکی.
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے اے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبریل قرآن کا دور کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ہر سال 1 بار یا 2 بار، لیکن اس مرتبہ 2 بار تشریف لائے، 2 بار قرآن کا دور ہوا، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میرے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو فاطمہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، میں تمہارا نعم السلف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو یہ جو آخری دور تھا، یہ عرض اخیرہ جو تھا، اسی عرض اخیرہ کے اس عرض کے اخیرہ کے وقت 2 جلیل القدر صحابی موجود تھے جس نے اس عرض اخیرہ کا مشاہدہ کیا۔ یعنی جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا دور کر رہے تھے آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے، تو اس دور کو 2 جلیل القدر صحابی نے مشاہدہ کیا۔ پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اور اسی عرض اخیرہ کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کیا تھا، یعنی حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا تھا اسی عرض اخیرہ کے مطابق تھا۔ تو میرے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو قرآن کریم کی حفاظت 2 طریقے سے ہو چکی تھی۔ ایک تو سینوں میں محفوظ کر کے، جو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم بہت سارے صحابہ قرآن کو حفظ کر چکے تھے، جن میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور بھی کئی صحابہ ہیں۔ صحابیات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور یہ سب حضرات مہاجرین تھے۔ تو صحابہ کرام کی جمع غفیر، صحابہ کرام کی تعداد، بڑی تعداد قرآن کریم کو حفظ کر چکی تھی۔ اور انصاری صحابی میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ حضرات تھے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت دوسری طریقے سے کہ قرآن کریم کی تدوین کر کے قرآن کریم کو مختلف ٹکڑوں میں مختلف اشیاء پہ لکھا جا چکا تھا، اور وہی ٹکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس پہ عمل ہوتا رہا، وہی ٹکڑے لوگوں کے درمیان متداول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسی ٹکڑے پہ عمل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہی ٹکڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لکھے گئے وہی ٹکڑے متداول تھے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ قرآن کریم کی کتابت کے دوسرے مرحلے میں اگلے حلقے میں بات کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔